بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیمہ بہت چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی، اخلاق ایسا کہ پہلی گفتگو میں ہی دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی۔ اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ کے ہی جیتی تھی، اور ابا محمد عارف گھر میں لائی گئی ہر چیز پہلے نعیمہ کے سامنے رکھتے تھے۔ اور بھائی، ان کی تو جان تھی نعیمہ میں۔ بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ وہاں نعیمہ نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری ہو گئی۔ مختصر ایک خوشحال اور مکمل گھرانہ۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ اذیتوں کی سولی چڑھنے والی ہیں۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے کڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ بلال نعیمہ کی کمیونٹی کا ہی لڑکا تھا۔ نعیمہ جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا، مگر عمروں کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال بلال کا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن نعیمہ کالج کے لیے نکلی تھی، راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بہت سہم گئی تھی، مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز بلال کو راستے میں کھڑا پاتی اور نظر انداز کر دیتی۔ بلال کے روندھے ہوئے احساسات اس کے چہرے پر واضح تھے۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے نعیمہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نعیمہ کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اچھے گھروں کی لڑکیاں یوں بازاروں میں لڑکے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ نعیمہ نے ہاتھ چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر بلال کی آنکھوں میں عشق کا جنون تھا۔ اس نے اسے ایک بات کہنے کا کہہ کر نمبر پکڑایا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر نیند تھی آنکھوں سے کوسوں دور۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دن کا منظر رواں تھا کہ کیسے کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ نعیمہ کو روز اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بلال اسے راستے میں نظر نہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلاش تھی اسی انسان کی، مگر کہاں تھا وہ جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ نعیمہ کا دل بے چین سے بے چین ہو گیا۔ کیا تھا بلال میں جو وہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کی فکر کر رہی تھی۔ تیسری رات نعیمہ نے بلال کو کال کی۔ کچھ ہی پلوں میں ہیلو کی آواز نے نعیمہ کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ اس کی آواز سے جیسے کائنات میں رنگ واپس آ گئے تھے۔ وہ چپ تھی۔ ایک بار پھر ہیلو نے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں تھے 2 دن سے؟ وہ بے ساختہ بولی، میں 2 دن سے نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ بنا پوچھے جان گیا تھا سوال کرنے والی کون ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال نے کال کی وجہ پوچھی۔ کچھ دیر کے بعد بولی، مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم نہیں دکھتے تو ہر شے ویران لگتی ہے، زندگی زندگی ہی نہیں لگتی۔ تم 2 دن نظر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بلال کی کیفیت آسمانوں میں اڑنے جیسی تھی۔ محبت کا اظہار وہ بھی شدت سے، اور اچانک انسان کو پر تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد جیسے پورا ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ بلال ہر طرح سے اپنی محبت کی سچائی اس پر کھول چکا تھا۔ کوئی ایسا تہوار نہ ہوتا کہ دونوں میں تحائف کا تبادلہ نہ ہو۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ زندگی ہر طرز سے حسین تھی۔ نعیمہ ابھی پڑھ رہی تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر شادی کی بات پہ خاص زور نہ دیا۔ ایک دن نعیمہ کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی ہو۔ سمرین اور عارف سمیت اس کے 3 بھائیوں کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی ذات بنا بتائے گھر سے باہر رہے
تو گھر والوں پر کیا گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا مگر نعیمہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ 2 دن بعد عارف کی کال آئی کہ فلاں ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ۔ جب عارف اور اس کے بیٹے ہوٹل پہنچے تو نعیمہ کو ادھوئی حالت میں دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نعیمہ شدید زخمی تھی، جسمانی اذیت کا شکار۔ وہ نعیمہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نعیمہ گینگ ریپ وکٹم بنی ہے۔ اس روز بلال نے نعیمہ کو کال کر کے ملنے کا کہا تھا۔ نعیمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بضد رہا تو وہ مان گئی۔ کالج کے اختتام پر بلال اسے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس کے دوست بھی موجود تھے۔ نعیمہ محبت کے پردے کے پیچھے بلال سمیت دوستوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہ تھی کہ بلال اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ تو اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، واسطے دیتی رہی، منتیں کی اس نے کہ اس کی عزت کو بخش دیا جائے، مگر شیطانوں میں انسانیت کہاں پائی جاتی ہے۔ پورے 2 دن بعد اس پر ظلم کرنے کے بعد بلال نے اسے اس کے گھر فون کر دیا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزر گیا۔ نعیمہ کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ وہ ماں باپ کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ سب مجبور تھے۔ زندگی بعض اوقات کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ نعیمہ ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر نگل گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری شوخی، لاڈ، پیار، مان، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ ایک ہنستا بستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ نعیمہ کے بھائی اور باپ آج بھی نعیمہ کی قبر پر جا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ غلطی ہماری تھی۔ ماں کو بیٹی کے غم کی چپ لگ گئی تھی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔